تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ میدان محشر میں نامہ اعمال کو دیے جانے اور اس کے بعد جو واقعات پیش آئیں گے ان کے سلسلے میں آپ بہت کچھ سن چکے ہیں، اور کچھ امید افزا باتیں بھی آپ نے سنی ہیں اور کچھ ایسی باتیں بھی سنی ہیں جن سے خوف پیدا ہو۔ بہرحال یہ امید اور دین کے درمیان ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید بھی آپ رکھیں کہ وہ بخشنے والا اور مہربان ہے، اور ڈرتے بھی رہیں کہ پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی ہے اس کی۔ وہ دو فرشتے جو کسی انسان کے ساتھ میدان محشر میں آتے ہیں، ان میں سے ایک تو ہانکنے والا ہوتا ہے، جاءت کل نفس معها سائق و شہید، ایک تو ہاتھ کر لے کے چلتا ہے اسے، اور دوسرا گواہ ہوتا ہے۔ وہ دونوں میدان محشر میں اس کے ساتھ آ جاتے ہیں، اور وہ گواہ جو ہوتا ہے جو اس کے نامہ اعمال کی گواہی دیتا ہے، اس کے پاس وہ لکھا ہوا تمام وہ حال ہوتا ہے اس کے اعمال کا۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور وہ آگے کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہ یہ میرے پاس موجود ہے اس کا چٹا چٹا، کہ سارے اعمال جو لکھے ہوئے ہیں اس کے وہ سب موجود ہیں۔ یہ دو فرشتے ہیں جن کو حکم ہوتا ہے القیا فی جہنم کل کفار عنید، کہ تمام کافروں، کفار کافر کا مبالغہ کا صیغہ ہے، ہر ناشکر کو بھی کہتے ہیں اور کافر اس بے ایمان انکار کرنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ عنید کا لفظ جو ہے عنود سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے کہ حق کو جان کر اس کی مخالفت کرنا، حق کو پہچان کر اس کی مخالفت کرنا۔ عنید وہ شخص ہوگا جو جان بوجھ کر حق کا انکار کر دے، اور اس قسم کے لوگ بہت ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں آج کل یہ جو فرقے بن گئے ہیں، ان فرقوں کے کرامات ہی یہی ہے کہ دائرے محدود کر دیے گئے ہیں، ان دائروں سے باہر نکلنا وہ اپنے لیے جائز نہیں سمجھتے، اور اس لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ حق کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ حق دل مانتا ہے کہ حق ہے، ضمیر گواہی دے رہا ہے کہ حق ہے، لیکن وہ چلتے اپنے مذہب پر۔ وہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کو سب کچھ سمجھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے دائروں سے باہر نکلنا نہیں چاہتے۔ یہ اس قسم کے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کا جان بوجھ کر انکار کریں، سمجھ جائے تو انکار کر دیں، ان کو کہا جاتا ہے عنید، اناد رکھنے والے، پہچان گئے حق کو پھر بھی نہیں مانا۔ اور ایسے لوگوں کو ہدایت شاید کبھی ملے، بہت مشکل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ جو لوگ کے حق کو چھپاتے ہیں، یہ کفر کا لفظ ہے، کفر و کفر، یہ اس کے معنی چھپانے کے بھی آتے ہیں، ہر جگہ انکار کرنے کے معنی نہیں ہوتے ہیں۔ جو لوگ کے حق کو چھپاتے ہیں، حق کو پہچان گئے پھر بھی چھپاتے ہیں، اسے نہیں تسلیم کرتے، ظاہر نہیں کرتے کہ ہم مان لیں، ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے، اپنی بات پڑے رہتے ہیں۔ تو اے رسول آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، دونوں برابر ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو جو شخص کے حق کو پہچان جاتا ہے اور پہچاننے کے بعد بھی انکار کرتا ہے، حق پوشی کرتا ہے، حق دھرمی کرتا ہے، ضد کرتا ہے، اس کو ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہوتا ہے، وہ ایمان نہیں لایا کرتا۔ تو یہ حق پوشی اور عناد جو ہے بہت بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں فرشتوں سے فرمانا القیا فی جہنم کل کفار عنید، یہ ہر کافر، ہر ناشکرے کو اور ہر اس شخص کو جو حق سے عناد رکھتا ہے، جان بوجھ کر پہچانتا ہے پھر بھی اس کو تسلیم نہیں کرتا، ان سب کو لے جا کر دوزخ میں ڈال دو۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر، خیر سے روکنے والا، نیکی کرنا چاہتا ہے کوئی انسان، اس کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، اس نیکی سے روکتا ہے۔ کوئی انسان خیرات کرنا چاہتا ہے اور اس کو خیرات سے روکتا ہے، غرض یہ کہ ہر قسم کی نیک باتوں سے روکنے والا، منع کرنے والا جو ہے، اس کو بھی لے جا کے ڈال دو۔ مناع للخیر معتد مریب، معتد بڑا سرکش،
اور زیادتی کرنے والا، ظلم کرنے والا اور مریب شک میں ڈالنے والا۔ بعض لوگوں کی ایک خصوصیت ہوتی ہے کہ بلا وجہ شکوک پیدا کرتے ہیں، سوال بھی اس قسم کا کر بیٹھتے ہیں بعض دفعہ، تو اس سے شریعت حق کے متعلق کچھ بدگمانی سے پیدا ہو جاتی ہے، اور جب یہ دیکھتے ہیں کہ جواب کچھ صحیح نہیں ملا تو وہ اسلام کے متعلق بھی کچھ ذرا مشکوک سے ہو جاتے ہیں۔ یہ اس قسم کے لوگ جو ہیں جو اس قسم کے سوالات کریں اور لوگوں کو شک میں مبتلا کریں، یہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لے جا کے دوزخ میں ڈال دو۔ بات یہ کہ شریعت حق کے سلسلے میں کسی قسم کا دھوکہ کسی کو نہ دیں، شک پیدا نہ کریں۔ بہت سی باتیں اس قسم کی آتی ہیں جس میں لوگوں کے سامنے ذکر کیا جائے گا، یہ کیا بات فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ہماری سمجھ میں نہیں آیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کے خلاف عقل سمجھ رہے ہیں اور دوسرے کو بھی بہکانا چاہتے ہیں، دوسرے کو ڈگمگا دینا چاہتے ہیں۔ اس قسم کے جو شک پیدا کرنے والے لوگ انہیں بھی لا کے ڈال دو۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ بالعذاب الشدید۔ اور وہ شخص جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا الہ بنا لیا، زبان سے تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن ایک الہ اور بنائے بیٹھا ہے، زبان سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، لیکن ایک نہیں 50 بنا لیتے ہیں۔ وہ اس طرح نہیں کہتا کہ یہ الہ ہے، یہ الہ ہے، یہ الہ ہے، اس طرح کوئی نہیں کہا کرتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ دیے جا کرتے ہیں، اور صفات دے کر پھر ان سے وہ چیز مانگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، ان کو مشکل کچھ سمجھتے ہیں، حائض روا سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایک اور الہ بنا لیا، اور جو کلمہ پڑھا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وہ بالکل بیکار ہو کر رہ گیا، کہتے ہیں کوئی الہ نہیں سوا اللہ کے، اور اللہ کے ساتھ دوسرا الہ بنا لیا۔ ایسے آدمیوں کو بھی ڈال دو لے جا کر عذاب بھی شدید، بہت سخت عذاب میں ڈال دو ان کو۔ یہ شرک ہے، اور شرک کا عذاب بھی سب سے زیادہ سخت ہے، اور شرک کی سزا بھی معاف کبھی نہیں ہوتی، ابدالآباد تک جہنم ہے۔ لہٰذا یہ جو صفات بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے قرآن مجید میں، کہ ان صفات کے لوگوں کو دوزخ میں لے جا کے ڈال دیا جائے، ان صفات سے بچنے کی ضرورت ہے۔ انہیں یہ نہ سمجھے کہ وہ سن کے اڑا دیا، یہ قرآن مجید کی آیات ہیں، احادیث ہیں، ان کو محض سننے کے لیے سنا کریں آپ، اس لیے سنا کریں کہ ان پر عمل کرنا ہے اور ان کے اس کے مطابق بننا ہے آپ، اور جو برائیاں بیان کی گئی ہیں اس قرآن مجید اور احادیث میں جن کی وجہ سے دوزخ ملتی ہے، ان برائیوں سے آپ کو بچنا ہے، تب تو آپ کی اصلاح ہوگی۔ ہوگا یوں سنتے رہے ان فی ذلک ذکر لمن کان لہ قلب والقى السمع وهو شهید۔ نصیحت تو اس شخص کے لیے ہے اس کے پاس دل ہے، دل تو سب کے پاس ہے، تو دل چاہیے سننے والا، دل کے کانوں سے سنیں آپ، دل حاضر ہو آپ کا، تب تو آپ کی سمجھ میں آئے گا اور آپ مانیں گے اس کو۔ اور دل حاضر نہیں ہے، دل کہیں اور پڑا ہوا ہے، کان سے سن رہا ہے، ادھر سنا ہے والی، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ دوسرے الہ کو الہ ماننا، اللہ تعالیٰ کی صفات دوسرے شخص میں دے دینا، اور جو کام کے اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں وہ دوسرے کے لیے کرنا، جو عبادات، جو حقوق خالص اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے وہ حقوق کسی غیر اللہ کو دے دینا، یہ اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ میں الہ بنانا ہے، اور یہ بہت بڑا شرک، بہت بڑا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ قل قولی ھذا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإذا جاءهم أمر من الأمن بالخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. اذان کے متعلق کچھ مسائل میں نے گزشتہ جمعے کو بیان کیے تھے اور کچھ باتیں رہ گئی تھیں، وہ میں آج پورا کر رہا ہوں. یہ اللہ اکبر جو کہا جاتا ہے اذان میں، اس میں سے عموماً لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ایک اللہ اکبر کو تو کھینچتے ہیں اور دوسرے کو نہیں کھینچتے، یعنی پہلے کو بالکل نہیں کھینچتے، اللہ اکبر پہ دوسرا کہتے ہیں اللہ، اس کو جو کھینچتے ہیں، حالانکہ دونوں کو برابر کھینچنا چاہیے. اور یہ اللہ اکبر دونوں اکٹھے کہے جائیں گے. بعض لوگ جو جدت پسند ہوتے ہیں کوئی نئی نئی باتیں نکالتے ہیں،
وہ کیا کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے رک گئے، پھر دوسری مرتبہ کہا اللہ اکبر پھر رکے، پھر تیسری مرتبہ کہا اللہ اکبر پھر رکے، اور چوتھی مرتبہ کہا اللہ اکبر رکے. اس طرح سے وہ دو جملوں کے 4 کر دیتے ہیں. اب یہ ایک قسم کی جدت ہے اور کچھ نہیں. حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہے. 2 دفعہ اللہ اکبر کہہ کر رکا جائے گا. اذان ہو جانے کے بعد مسجد سے نہ نکلے جب تک کہ نماز نہ پڑھے. یہ وضو آپ کہیں کہ وضو کرنے کے لیے جانا پڑے گا، وہ بات نہیں ہے. جو لوگ نماز کو چھوڑ جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ان کے لیے ایک سخت ممانعت ہے کہ وہ بغیر نماز پڑھے وہاں سے نہیں جا سکتے اگر اذان ہو گئی ہے. اشہد ان، اس میں بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اشہد کے بجائے ادون کچھ اس قسم کی آواز نکالتے ہیں، وہ شین کی آواز نہیں ہوتی. صاف طور سے شین کی آواز نکالنی چاہیے. اشہد ان شین ہے وہ. ادون اس قسم کے الفاظ معلوم نہیں کہ یہ کون سے علم تجوید کا مسئلہ ہے کہ شین کو وہ ملک مٹا دیا جائے، کچھ اور بنا دیا جائے اس کو شین نکالیے اشہد ان. اور ایک چیز اور بھی ہے کہ انا کو اتنا کھینچتے ہیں کہ وہ انا ہو جاتا ہے. الف انا کو بالکل ہلکے سے ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ نہیں کہ اس کو انا بنا دیا. یہ محمد الرسول اللہ یہ جملہ صحیح ہے، محمد الرسول اللہ، لیکن جب اس کے پہلے انا آ جائے گا تو یہ محمد نہیں رہے گا بلکہ محمد در ہو جائے گا. اذان دینے والے خیال رکھیں اس بات کا کہ اس قسم کی غلطی نہ ہو. اشہد ان محمد رسول اللہ، دال پر جو 2 پیش تھے وہ تبدیل ہو گئے انا کی وجہ سے 2 زبر میں. اللہ کو اللہ کا بھی ایسا ہی حشر کر دیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے واو ہے اللہ اکبر. دان تو صاف نکالیے اللہ اکبر. یہ کچھ غلطیاں جو ہوتی ہیں ہاں اس طرح سے حی علی الصلاۃ، یہ آخری کے جو ہے یہ خاموش ہے، یہ ہے کی آواز ہے، تو اس کو کہتے ہیں حی علی الصلاۃ. حی علی الصلاۃ غلط ہے، حی علی الصلاۃ تب قامت الصلاۃ، وہاں پر یہ تے کو نکالے نہیں. بہرحال یہ تو اذان کے متعلق تھا. اور یہ ایک پرچہ اور ہے جس میں چند لوگوں نے جماعت المسلمین میں داخل ہونے کا اپنا اعلان کرایا ہے، اور تو اعلان کی تو خاص ضرورت نہیں ہے. وہ جماعت المسلمین میں شامل ہونے کا مطلب یہ کہ وہ اسلام قبول کر رہے ہیں. وہ ہم سے اسلام پیش کرتے ہیں نا، اور جب کوئی آتا ہے ہمارے تو ہمیں کہتا ہے یہ آپ مسلم بنا. ہم کہتے ہیں مسلم بنو، اسلام قبول کرو. کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ بن جاؤ یہ بن جاؤ یہ بن جاؤ، کیونکہ فرقہ بندی میں آئے نہیں. جو شخص آئے گا اپنے فرقہ بندی کو ختم کر کے آئے گا. فرقہ جہاں رہتا ہی نہیں آ کر، کوئی حنفی آئے، حنفی آئے، شافعی آئے، مالکی آئے، کسی قسم کا جو آدمی آ جائے، یہ معجون مرکب ملغوبہ نہیں ہے. یہاں جو آتا ہے پھر صرف مسلم ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا اس کے علاوہ، اور یکسانیت ہم آہنگی اس کی ہوتی ہے. اور یہ کچھ لوگ مسلم بن رہے ہیں اور وہ اپنا آبائی مذہب چھوڑ رہے ہیں. اس سلسلے میں یہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے کچھ سوال کیا ہے، اور اس سلسلے میں نے قرآن مجید کی آیت بھی آپ کے سامنے پڑھی تھی، سورہ نساء کی. اذا جاءهم امر من الامن والخوف اذاعوا به. جب لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے امن کی یا خوف کی، اچھی یا بری، تو خبر پہنچتی ہے تو اس کی اشاعت کر دیتے ہیں، معاشرے میں پھیلا دیتے ہیں. ولو ردوه الى الرسول واولي الامر منهم، اور اگر وہ اس کو رسول کی طرف لوٹا دیتے یا اولی الامر کی طرف لوٹا دیتے لعلمه الذين يستنبطونه منهم، تو تحقیق کرنے والے تحقیق کر لیتے کہ افواہ کہاں تک صحیح ہے. افواہوں کو پھیلانے کی سخت ممانعت اور بڑی سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ کا فضل اس کی رحمت اگر تم پر نہ ہوتی تو چند کے علاوہ سب شیطان کے پیرو بن جاتے. اس کتنا سختی سے ڈانٹا ہے. مطلب یہ کسی قسم کی افواہ بھی ہو، افواہ کو بالکل نہ پھیلائیں اور اس کو وہیں دفن کر دیں، یا اس کو تحقیق کریں آپ کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. تحقیق کرنے کے بعد تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور جب تک تحقیق نہ ہو اس وقت تک کسی غیر تحقیق شدہ بات کو لوگوں بیان کر کے انتشار پھیلانا صحیح نہیں. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.